اور طارق جمیل صاحب کا اعلان کیا ہے؟ مولانا احمد رضا جذبہ عشق میں بدعتوں کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بدعتوں میں وہ پڑے تو جب گاڑی اچھلتی ہے تو ایک کلانٹی نہیں کھاتی، بہت ساری کلاٹیاں کلابازیاں کھاتی ہے، لہٰذا یہ ہوا کہ بعد میں اور اضافے ہوتے گئے اور مولانا احمد رضا بدعتوں میں گرفتار ہوتے گئے، اور پھر بعد والوں نے دین میں کیا سے کیا کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ یعنی انہوں نے ہماری پوری جماعت پر، ہمارے امام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی بدعتی تھے، ان کے ماننے والے بھی بدعتی ہے، مگر اپنے گھر کا ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ خود سب سے بڑا بدعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خود تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جب تقریباً 1 یا 1.5 سال رہے ان کے ساتھ، ان کے بیچ کام کیا اور بعد میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے خود ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ جو طریقہ کار تبلیغ کا جو چل رہا ہے، یہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں آپ۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خوار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال کریے، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو، تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ کہیں، کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے، کچھ دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے۔ وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام، کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خطوط بھیجیے، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعتیں باہر نکالی، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا مطالبہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں اس طرح سے وفد نکال کے تبلیغ کے لیے نکلنا کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی یہ خود بہت بڑی بدعت ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کا پورا ڈھانچہ ہی بدعت پر قائم ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اور سنیوں کو بدعتی کہے؟ اس کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور آج جتنی میں چیزیں دکھا رہا ہوں، میں حکم صادر نہیں کر رہا ہوں، انہی کے بڑے بھائی غیر مقلدین نے ان پہ حکم صادر کیے ہیں، تو یہ انہی کے گھر کے ایک ہی تالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں مولانا اسماعیل دہلوی کو مانتے اور فالو کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کے گھر والوں کو ہی پہلے جواب دینا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک تبلیغی جماعت رسول اللہ نے کبھی بنائی نہیں، کوئی تبلیغ کے لیے ایسے وفد نکلے نہیں۔ ہاں غزوات اور جہاد کے لیے لوگ جو ہے صحابہ اکرام نکلے اور ممالکوں کو انہوں نے فتح کیا، وہ الگ ہے۔ اس طرح سے 40 دن اور 45 دن بوریا بسترا لے جانا، یہ رسول کی پوری سیرت میں کہیں ان کو نظر نہیں آتا۔
تو آج تبلیغی جماعت والوں سے سب سے بڑا میرا بھی مطالبہ ہے اور اسرار احمد کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بدعت، اس بدعت سے اپنا دامن کو